السلام علیکم عزیز طلباء اور طلبات، میں ہوں سید ندیم عباس 10th کلاس بایو کے لیکچرز کے لیے سب سے پہلے حسب معمول جیسا کہ آپ سے گزارش کی جاتی ہے، آپ ہمارے AMS ہائی اسکول کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچ سکے۔ آج ہم عزیز طلبہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 11th چیپٹر، جو نمبرنگ کے لحاظ سے 11th ہے اور ویسے دوسرا چیپٹر ہے بایو کا، ہومیوسٹیٹس۔ ہومیوسٹیٹس میں ہم پودوں کے اور جانوروں کے ہومیوسٹیٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہومیوسٹیٹس ہوتا کیا ہے۔ ہومیوسٹیٹس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اس کا مطلب یوں نکلتا ہے کہ انٹرنل کنڈیشنز کو برقرار رکھنا باوجود اس کے کہ ایکسٹرنل چینجنگ ہو جائے کنڈیشن میں۔ اگر ماحول میں، بیرونی ماحول میں تبدیلی بھی ہوتی ہے تو اس کے باوجود جانداروں کا اندرونی ماحول میں اپنی حالات کو برقرار رکھنا جو ہے اس کو ہومیوسٹیٹس کہا جاتا ہے۔ کیسے کہ ہمارا جو باڈی ٹمپریچر ہے وہ 37 ہے، باہر سردی ہو گرمی ہو اس کو 37 ہی برقرار رکھا جاتا ہے۔ پھر ہمارے جو باڈی فلوئڈ ہے، جس کو جو بلڈ ہے، اس میں سالٹس اور پانی کی مقدار کو بھی ایک خاص لمٹ پہ رکھا جاتا ہے۔ یہ ساری ایگزامپلس ہیں ہومیوسٹیٹس کی۔ اب ہومیوسٹیٹس کی جو اقسام ہیں وہ 3 اقسام ہیں: آسمو ریگولیشن، تھرمو ریگولیشن اینڈ ایکسکریشن۔ آسمو ریگولیشن کیا ہے؟ آسمو ریگولیشن باڈی فلوئڈ کے اندر واٹر اور سالٹس کی مقدار کو برقرار رکھنا جو ہے وہ کہلاتا ہے آسمو ریگولیشن۔ مثلا انسانی جسم کے اندر جو بلڈ ہے اس میں گلوکوز کی مقدار 1 گرام پر لیٹر ہونی چاہیے، اور اس کو آسموسس کے تھرو اور ڈفیوژن کے ذریعے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے کہ جسم کے اندر جو گلوکوز کی مقدار ہے وہ 1 گرام سے نہ تو زیادہ ہو جائے نہ ہی کم ہونے پائے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب ہماری انرجی لو ہو جاتی ہے تو ہمیں شوگر لینا پڑتی ہے۔ اس کا مطلب جب انرجی لو ہوتی ہے، بندے میں توانائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گلوکوز کی مقدار جو ہے وہ جسم میں کم ہو گئی ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں لینا پڑتی ہے گلوکوز۔ تھرمو ریگولیشن کیا ہے؟ تھرم ہیٹ کو بولا جاتا ہے، ریگولیٹ برقرار رکھنا، باقاعدہ رکھنا، ٹمپریچر کو برقرار رکھنا جو ہے اس کو تھرمو ریگولیشن کہا جاتا ہے۔ ہم پہلے بھی بتا چکے آپ کو کہ ہیومن باڈی جو ہے اس کے اندر جو ٹمپریچر ہے ہمارا، جس کو آپٹیمم ٹمپریچر کہا جاتا ہے۔ آپٹیمم ٹمپریچر کے بارے میں آپ 9th کلاس میں 6 چیپٹر میں انزائم کے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ ایسا ٹمپریچر جس پہ انزائم جو ہے وہ اپنی بہترین سپیڈ سے کام کرتے ہیں اس کو آپٹیمم ٹمپریچر کہا جاتا ہے۔ تو انسانی جسم کا جو ٹمپریچر، آپٹیمم ٹمپریچر ہے وہ 37 ڈگری سیلسیس ہے۔ اس ٹمپریچر پہ جو ہمارے کیمیکل ریئیکشن ہیں، جو میٹابولک ریئیکشن ہیں، وہ نہایت اچھے طریقے سے رونما ہوتے ہیں۔ اگلا جو اس کی ٹائپ ہے ہومیوسٹیٹس کی وہ ہے ایکسکریشن۔ ایکسکریشن کا مطلب یہ ہے خارج کرنا، اخراج کرنا۔ مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی میٹابولک ویسٹ ہوتے ہیں، جانداروں کے اجسام کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، ان میں ان کو کے نتیجے میں جو کیمیکل ویسٹ بنتا ہے، ایسا ویسٹ مٹیریل جو جسم کے لیے نقصان دہ ہو،
اس کو میٹابولک ویسٹ کہا جاتا ہے۔ وہ جو ویسٹ بنتے ہیں، لائک انسان میں یورین بنتا ہے اور اس کو باہر نکالا جاتا ہے، نہ صرف یہ انسانوں میں اور جانوروں میں یہ کام ہوتا ہے بلکہ پودوں کے اندر بھی ویسٹ مٹیریل جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خزاں میں جب پتے جھڑتے ہیں تو پتوں کے جھڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے میٹابولک ویسٹ ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں پتوں کے اندر، اور ان کو ان دا آٹم اور ان خزاں دے آر شٹ آف۔ پتوں کو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پتوں کو پودے جو ہیں وہ گرا دیتے ہیں تاکہ اس ویسٹ مٹیریل سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ ہومیوسٹیٹس ان پلانٹس، پودوں میں جو ویسٹ مٹیریل ہوتے ہیں وہ عموماً 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسٹرا ہوتی ہے، واٹر کئی مرتبہ ایکسٹرا ہوتا ہے، اور میٹابولک ویسٹ ہیں جن کے بارے میں ہم اب تفصیل سے اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے ریموول آف کاربن ڈائی آکسائڈ، کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کس طرح ریموو کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ریسپائریشن کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ استعمال کی جاتی ہے فوٹوسینتھیسس میں ان دا ڈے ٹائم، اس لیے اس کو نکالنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جب کہ رات کے وقت جو ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتی ہے اس کو یہ ایکسٹرا ہوتی ہے اور اس کو جو ہے جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے ریموول آف واٹر، واٹر کا ریموو کرنا۔ اب واٹر کے جو سورسز ہوتے ہیں پودوں کے اندر وہ 2 ہوتے ہیں، ایک تو وہ مٹی سے، سوائل سے پانی حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا اس کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ریسپیریشن کے نتیجے میں بائی پروڈکٹ کے طور پہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ جسم سے باہر نکالنے کے لیے ایک تو پروسیس جو ہے وہ ٹرانسپائریشن کا پروسیس ہے، ٹرانسپائریشن لیوز کے تھرو، جس میں یا تنے کے ذریعے پانی کا ریموو ہونا، پانی کا نکل جانا، جس میں اسٹومیٹا اور لینٹیسلز کی ساختیں استعمال ہوتی ہیں۔ ڈے ٹائم میں ٹرانسپائریشن جو ہے وہ سپیڈ اپ ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اس کو جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ رات کے وقت جو ہوتا ہے وہ اسٹومیٹا تو بند ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، اب کئی مرتبہ ایسے چھوٹے پودے اور گراسز جس میں پانی کی جو ہے وہ بہتات ہو جاتی ہے، پانی کی زیادتی ہو جاتی، پانی کی کثرت ہو جاتی ہے، وہ اس پانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، پانی جو ہوتا ہے وہ پودوں کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے، وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ٹرجڈ رہیں، ان کے ویسل جو ہیں ان کی سختی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب ایکسٹرا واٹر ہو جاتا ہے، سوائل سے پانی جو ہے وہ ڈیفیوژن کے ذریعے جڑوں میں گیا، اور جڑوں سے پھر جو ہے پانی جو ہے وہ پتوں میں گیا، تو پتوں کے کناروں سے پانی کو فورس آؤٹ کر دیا جاتا ہے تھرو پورس۔ گراسز میں پانی کو باہر نکال دیا جاتا ہے پریشر کے ساتھ، اس طرح سے گراسز کے ایجز سے یا کناروں سے پانی کا باہر فورس آؤٹ ہونا گٹیشن کہلاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں شبنم اور گٹیشن ایک چیز ہے، یہ ہرگز ایک چیز نہیں ہے۔ یہاں ہم واضح کرتے چلیں کہ ڈیو ڈراپس اینڈ گٹیشن دے آر 2 ڈفرینٹ تھنگس۔ واٹ از ڈیو اینڈ واٹ از گٹیشن؟ آئی ایکسپلین یو کہ ڈیو جو ہوتی ہے وہ ایٹماسفیئرک واٹر ہوتا ہے جو کنڈینس ہو جاتا ہے پتے کی سطح پہ۔ مطلب یہ ہوا کہ جو ماحول میں پانی کے ویپرز ہوتے ہیں وہ جب ٹھنڈے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں جب ہم کوئی بھی کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اور کولڈ ڈرنک کی بیرونی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ واٹر جو ہوتا ہے وہ ڈراپلیٹس کی صورت میں جمع ہوتا ہے۔ یہ واٹر جو ہوتا ہے یہ بوتل سے باہر نہیں آیا ہوتا، ایکچولی یہ ایٹماسفیئرک واٹر ہوتا ہے جو ٹھنڈا ہو کے باہر جو ہوتا ہے والز کے اوپر جمع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ڈیو جو ہوتی ہے جس کو ہم شبنم بولتے ہیں، یہ پتوں کی سطح پہ جمع ہونے والا باہر ماحول کا پانی
گٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ پانی کو فورس آؤٹ کیا جاتا ہے فرام دا پورس ایٹ دا ایجز آف دا لیف، اس کو ہم کہتے ہیں گٹیشن۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ گٹیشن میں اور ڈیو میں کیا فرق ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ریموول آف میٹابولک ویسٹ کی طرف۔ اب کیمیکل ریئیکشن جو پودوں کے اندر ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں بہت سے بیکار مادے جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں۔ ان بیکار مادوں میں کیلشیم آکسیلیٹ ہے، اور یہ جو بیکار مادے ہوتے ہیں ان کو سٹور کیا جاتا ہے انٹو لیس ٹاکسک کیمیکلز، ایسے کیمیکلز جو کم زہریلے ہوتے ہیں اس کی فارم میں ان کو سٹور کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ٹماٹر میں یہ کیلشیم آکسیلیٹ کی چھوٹی چھوٹی کلمیں بنتی ہیں، اس کی صورت میں اس کو سٹور کیا جاتا ہے۔ اب یہ سارا جو ویسٹ مٹیریل ہم کہتے ہیں، یہ ویسٹ مٹیریل جو ہوتا ہے پودوں کے لیے تو ویسٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی ہے، اس لیے یہ جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے ہمارے لیے یوزفل ہوتا ہے۔ اب کیلشیم آکسیلیٹ جو ہوتا ہے وہ کلموں کی صورت میں کیلشیم اس میں ٹماٹر میں جمع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ فروٹ کی صورت میں اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو میں نے فروٹ بولا ہے ٹماٹر کے بارے میں، تو ذہن میں رکھیے کہ یہ فروٹ ہی ہوتا ہے۔ ریزنز جو ہوتے ہیں یہ کونیفر ٹریز ایسے ٹریز جن میں کونز ہوتی ہیں، سنوبر، دیودار، پڑتل، یہ کونز والے پودے ہوتے ہیں، ان کے اندر ریزنز جو ہوتے ہیں یہ سٹور ہوتے ہیں، اور یہ جو ریزنز ہوتے ہیں یہ مختلف کیمیکلز کی میں یوز ہوتے ہیں صفائی کے لیے۔ لیٹکس جو ہے یہ ربر پلانٹ میں پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کو ربر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گمز جو ہوتی ہیں یہ شیشم میں، کیکر میں یہ پیدا ہوتی ہیں، اور ان کو اردو میں گوند بولا جاتا ہے۔ یہ جو گوندیں ہوتی ہیں یہ انسان اپنے مختلف جو استعمالات ہیں اس میں مختلف چیزیں بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، ادویات سازی میں اس کو استعمال کرتا ہے، میڈیسن بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے میوسیلیج جو ہے یہ کارنیورس پلانٹس جو ہوتے ہیں، ایسے پودے جو کارنیورس ہوتے ہیں، کارنیورس سے مراد یہ ہے ایسے پودے جو حشرات کھاتے ہیں، ان میں یہ پروڈیوس ہوتی ہے۔ لیسدار مادے ہوتے ہیں جو ٹریپ کرتے ہیں انسیکٹس کو اپنے اندر، اور ہم جو بھنڈی توری کھاتے ہیں اس کے اندر بھی جو لیسدار مادہ ہوتا ہے اس کو میوسیلیج کہا جاتا ہے، اور یہ بیکار مادہ ہوتا ہے پلانٹس کے لیے، لیکن استعمال کیا جاتا ہے، انسان اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ تھا ہومیوسٹیٹس کے متعلق، اور جس میں ہم نے ٹائپس پڑھی ہومیوسٹیٹس کی، آسمو ریگولیشن، تھرمو ریگولیشن، ایکسکریشن، اور پودوں میں ہومیوسٹیٹس کے بارے میں پڑھا کہ پودے کس طرح سے اپنے انٹرنل کنڈیشن کو برقرار رکھتے ہیں، اپنے بیکار مادے کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور میٹابولک ویسٹ کو جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے ڈیو اور گٹیشن کی ڈیفینیشن کو پڑھا۔ تو اس کا حاصل کیا ہے آج کے لیکچر کا حاصل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ڈیفینیشن ہے آسمو ریگولیشن، تھرمو ریگولیشن، ایکسکریشن، یہ ڈیفینیشن جو ہے شارٹ کویکشنز کے طور پہ آتی ہیں، الانگ ود ہومیوسٹیٹس کی ڈیفینیشن۔ یہ 4 ڈیفینیشن یہ ہو گئی، اور 5واں یہ ڈفرینس جو ہے ڈیو اینڈ گٹیشن کا، یہ جو ڈفرینس ہے یہ جو ہے آپ کو شارٹ کویکشن کے طور پہ آ سکتا ہے، اس کو یاد کیجئے گا۔ ہوپ فلی آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔